بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ عزیز طلباء، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں رکھی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے زبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں انسان کو پیدا کیا اور اس کے جسم میں کئی کمالات رکھے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھ نہیں بنائے اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے، اور ہم نے اس کو ہدایت کی طرف، شر اور برائی، خیر اور شر دونوں کی ہدایت نہیں دی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم میں جو تخلیقات پیدا کیے ہیں، جو عجیب چیزیں پیدا کی ہے، اس میں ایک تو آنکھ ہے اور دوسرا زبان کا ذکر آیا ہے کہ انسان ہدایت پانے کے لیے دو چیزیں اس کی یہ ذریعے بنائے گئے ہیں، ایک تو آنکھ ہے اور دوسرا زبان ہے۔ وہ خیر اور شر کو پہچانتا ہے تو ان کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی خلقت میں ایک عجیب ندرت پیدا کی ہے، نادر چیز ہے، اور اس قدر بڑی نعمت ہے، اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت کے اجاگر کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے خصوصی طور پر فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھ پیدا نہیں کیے اور ایک زبان، دو ہونٹ پیدا نہیں کیے؟ کیا ہم نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو ہدایت دی اور راہ دکھایا، دونوں بھی، خیر کا راستہ بھی، شر کا راستہ بھی، اب وہ کس کو اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا ہم جہاں پر یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عجیب ترین قدرت کی نشانیوں میں سے یہ چیزیں ہیں۔ ایک تو آنکھ کا ذکر ہوا، دوسرا زبان کا ذکر ہوا۔ اب ہم زبان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو علماء اکرام لکھتے ہیں کہ زبان ایک گوشت کا تکہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا چھوٹا سا پیدا کیا ہے، اور اس کو منہ کے اندر پیدا کیا ہے کہ ہمیشہ یہ تر رہے، اور پھر اس زبان کی اہمیت بڑی ہے اور اس کا جرم بھی بڑا ہے۔ جہاں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے وہیں اس کا جرم اور اس کی سزائیں بھی بڑی بڑی ہونے والی ہیں۔ ہے زبان ایک چھوٹا سا حصہ، مگر اس سے نکلنے والے کلمات بڑے اثر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت کے ساتھ بتلایا کہ کیا ہم نے ایک زبان اور دو ہونٹ پیدا نہیں کیے۔ زبان ایک ہوگی مگر اس کا کام کیا ہوگا؟ تو ایک تو زبان کو وہ آلہ بتلایا گیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کی بات دوسروں کے سامنے ظاہر کر سکیں۔ ہمارے دل میں کیا ہے وہ کسی کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ کے ذریعے سے آسانی سے پیش نہیں ہو سکتا، آنکھوں کے ذریعے سے ہم کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنے جسم کو پورا حرکت دے کر بھی اپنا صحیح دل میں چلنے والا مقصود دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آلہ کار، ایک زبان کو پیدا کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، اور وہ الفاظ ادا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ زبان دوسروں تک اس بات کو، مفہوم کو پہنچا دیتی ہے کہ ایک شخص اپنے دل میں کیا احساس رکھتا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو کسی کی رائٹنگ پسند آئی، وہ دیکھ لیا، دل سے پسند بھی کر لیا اور اچھا بھی سمجھ لیا، مگر اس کو بتلانا ہے تو اس کو زبان کے ذریعے سے کہنا پڑے گا کہ تمہارا خط، تمہاری رائٹنگ بہت اچھی ہے۔ یہ اس کی اچھائی کو بھی بتلاتا ہے اور برائی کو بھی بتلاتا ہے۔ زبان دل کی ترجمانی کرتا ہے، زبان دل کی ترجمانی کرتی ہے، دل میں جو احوال چل رہے ہیں اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا،
دوسروں کے سامنے ذکر کرنا یہ زبان کا کام ہے۔ اب جہاں یہ زبان ہے تو اس زبان سے فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی بہت ہے۔ ایک تو اس کا ایک فائدہ یہ بتلایا گیا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے تو ایمان کی رکھی ہے، اس نعمت کا اظہار ہوگا تو اس زبان کے ذریعے سے ہوگا۔ کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے یا مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے تو اس کی زبان ایک اہم کردار ادا کرنے والی ہوگی کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے، تو یہ اس کے ایمان کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد اس شخص پر ایمان کا حکم بھی لگایا جائے گا۔ لہٰذا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان کا اظہار کرتا ہے تو زبان سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اتنی بری بھی ہے یہ زبان کہ اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، کلمات کفر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک گناہ کی طرف لے جانے والی بھی زبان ہوں گی۔ لہٰذا زبان کے دو کردار ہوں گے، ایک اچھائی میں بھی اور ایک برائی میں بھی۔ زبان کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی، یہ بھی بتلایا گیا کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو دو دھاری ہتھیار ہے، دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری ہتھیار ہے۔ ادھر سے خیر میں بھی چلنے والی ہے اور ادھر سے شر میں بھی چلنے والی ہے، برائی میں بھی چلنے والی ہے۔ اس طریقے سے زبان کا استعمال اگر اچھا ہو اور بندہ اچھے باتوں کو استعمال کرتے جائے، اپنی زبان پر اچھے کلمات ادا کرتا جائے، تو یہ اس کے لیے باعث خیر اور اچھائی کا باعث ہوں گی۔ اور اگر یہی زبان برائی میں چلی جائے اور برے کلمات ادا کرتے رہے اور برے کاموں میں لگ جائے تو یہی زبان اس کے لیے برائی اور ہلاکت کا بھی ذریعہ ہوں گی۔ اس طریقے سے زبان کو دو دھاری تلوار کہا گیا، دو دھاری ہتھیار کہا گیا کہ ادھر چلتی ہے تو اچھائی میں اور ادھر چلتی ہے تو جس کے زبان سے چل رہی ہے، جس کے منہ سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اسی کو کاٹنے والی کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کلمہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بندہ کوئی کلام ادا نہیں کرتا، کوئی کلمہ ادا نہیں کرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ جو بھی کلمات بندہ ادا کرے گا، اگر خیر کا ہو، اچھائی کا ہو اور اچھی بات کہا ہے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند، سود مند ہوگا، اور اگر برائی کی کلمات ادا کیا ہے اور بری بات کہا ہے یا غلط بات کہا ہے تو اس کو بھگتان بھرنا پڑے گا، اس کی سزا بھی ہوگی۔ لہٰذا زبان کے استعمال میں کئی آفتیں بھی ہیں اور کئی راحتیں بھی ہیں۔ زبان اگر اچھائی میں استعمال ہوں گی تو اس کے فائدے حاصل ہوں گے، اگر برائی میں استعمال ہوگی تو اس کے نقصانات بھی حاصل ہوں گے۔ لہٰذا ایک کلمہ کہا گیا ہے، زباں شیریں ملک گیریں، اگر آدمی اپنی زبان کو میٹھی رکھے تو وہ بادشاہی کرے گا، بادشاہی کو اپنے ہاتھ میں لے گا۔ اس طریقے سے زبان کی اہمیت یہ بتلائی گئی کہ بندہ الفاظ ادا کرے اور کلمات ادا کرے اور سوچ سمجھ کر اچھے کلمات ادا کرے تو یہ اس بندے کو بادشاہ بنا دیتا ہے کہ یہ جو بھی الفاظ ادا کرے گا لوگ سنیں گے بھی، سمجھیں بھی اور قدر کی نظر سے دیکھیں گے بھی۔ جب کلمات ایسے ہوں، اگر وہی زبان گھٹیا کلمات ادا کرنے میں، نیچ کلمات ادا کرنے میں یا گالیاں بکنے میں یا فحش کلامی کرنے میں ادا ہوتی ہے تو اس سے اس بندے سے نفرت بھی ہوں گی اور ایک قسم کا اس سے بغض بھی پیدا ہوگا کہ یہ ایک ناپسندیدہ شخص ہے، جب کہتا ہے برا کہتا ہے، اچھا نہیں کہتا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے یہ بھی ذکر کیا کہ تم جو کچھ الفاظ ادا کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اگر اچھے کلمات ہوں گے تو اس پر
تم کو جزا دی جائیں گی اور ثواب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اگر برے کلمات ادا کریں گے تو اس کی سزا بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر ناراض ہوگا۔ اس طریقے سے زبان کی یہ اہمیت ہے کہ یہ اچھائی میں بھی استعمال ہوتی ہے، برائی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ تو زبان سے اچھے الفاظ نکال رہے ہیں، کسی کا عزت کر رہے ہیں، کسی کا احترام کر رہے ہیں اور کسی کے لیے اچھے کلمات بھی ادا کر رہے ہیں، تو یہ اچھے کلمات کا ادا کرنا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے اور اس کا ثواب ملنے والا ہے۔ اب جہاں یہ کلمات اچھے ادا ہوں گے تو صدقہ اور نیکی شمار کیا جائے گا، برے کلمات بھی اس کے مضر ضرر رکھنے والے، نقصان رکھنے والے اثرات رکھیں گے۔ اگر برے کلمات ادا کریں گے تو وہ گناہ بھی ہوگا، اس کی سزا بھی ہوگی۔ چنانچہ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے ایک ایسا عطیہ ہے کہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ زبان کے گناہ کیا ہوں گے، اس کے بارے میں لمبی فہرست آتی ہے کہ اس کی اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، اور زبان سے انسان سلامت رہے گا، بچ کر رہے گا۔ اگر زبان خراب استعمال کریں گا تو اس کا نقصان بھی ہوگا اور وہ ضرر اٹھانے والا بھی رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسانی جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تو اچھی رہی، سلامت رہی تو ہماری اچھائی ہے، اگر تو بگڑ گئی تو ہماری برائی ہے، ہماری خرابی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر زبان سے برے کلمات کہنا شروع کر دے یا کسی سے زبان سے لڑائی شروع کر دے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کو مار کھانا بھی پڑتا یا مارنا بھی پڑتا۔ اس کی وجہ سے پورا جسم متاثر ہونے والا ہے۔ کس سے؟ خالی زبان سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، اور یہ اس کی طرف سے برے کلمات یا لڑائی جھگڑے میں استعمال ہونے والی زبان ہو تو پورے جسم کو متاثر کر دیتی ہے۔ اس لیے جسم کے اعضاء زبان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر تو اچھی صبح گزارے، اپنا دن گزارے تو ہمارے لیے سلامتی ہے، اگر تو بگڑ جائے اور برے کلمات کہنا شروع کر دے تو یہ ہمارے لیے ایک ہلاکت اور خرابی کا سبب ہے۔ اس طریقے سے زبان کی سلامتی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان تھام کر فرمایا کہ کف لسانک، کہ تم اپنی زبان کو روکو، زبان بیکار باتوں میں نہیں جانا، زبان برے کلمات میں نہیں جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کے جو گناہ ہوتے ہیں، ایک تو غلط بیانی، جھوٹ ہوتا ہے، اور ایک غیبت ہوتی ہے، اور ایک چغل خوری ہوتی ہے، اور ایک جھوٹا الزام تراش کر بہتان لگانا ہوتا ہے، تہمت لگانا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گالی بکنا، یہ بھی زبان خراب کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ الزام تراشی کرنا، اور یہ تمام چیزیں زبان کی برائیوں میں آتے ہوئے زبان سے برے اشعار اور برے کلام کو پڑھنا، یہ بھی زبان کے گناہوں میں سے ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے ان چیزوں سے بچ رہنا یہ لازم اور ضروری ہے ہر انسان کو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اس کی زبان سیدھی ہوگی تو وہ پابند رہے گا، اور اگر زبان خراب ہوگی تو وہ اس کے خرابی کی وجہ سے جوتے کھانے والا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے الفاظ، احساسات جب تک دل میں ہیں ان پر تم اپنے قابو میں رکھنے والے ہوں گے، اور اپنے احساسات تمہارے قیدی ہوں گے کہ تم جب تک چھوڑتے نہیں یہ الفاظ نکلیں گے نہیں، اور تمہارے قیدی تمہارے قید میں پڑا ہوا رہے گا۔ اور اگر تم کوئی الفاظ ادا کر دیتے ہو اور زبان سے کوئی بات کہہ دیتے ہو تو تم اس کے قیدی ہو جاتے ہو۔ اب ان کلمات کی وجہ سے تمہاری پکڑ بھی ہوگی، اور ان کلمات کے بارے میں تمہارے سے پوچھا بھی جائے گا، اور پھر اس کلمات کو نبھانے کے تم لازم ضروری بھی ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی زبان کا پابند ہو اور وہ پابندی کو لاگو کرنے والا ہو۔ منافق کی علامت
حدیث شریف میں 3 بتلائی گئی، منافق کی علامت 3 علامتیں بتلا دی گئی۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، زبان سے جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ بندہ اگر سچ بولنا شروع کر دے اور جھوٹ سے اجتناب کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سچوں میں لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا جھوٹ بولنا منافقت کی اور بددیانتی کی علامت ہے کہ سرکار نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ وعدے کی بھی اہمیت ہے اور یہ وعدہ بھی زبان سے کیا جاتا ہے۔ جب اپنے زبان سے کوئی بات کہہ دیں اور کوئی وعدہ کر دے تو اس پر پابند رہنا اس انسان کی لازمی ضرورت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ وعدہ کر کے مخالفت کرے، آنے کی بات کرے اور نہ آئے، یا میں فلاں وقت تک انتظار کروں گا کہے اور انتظار نہ کرے، تو اس طریقے سے اس بندے کا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ بھی منافقت کی علامت میں بتلایا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک علامت یہ بھی بتلائی گئی، جب اس کے پاس کوئی چیز رکھائی جائے، چاہے وہ کوئی مادی چیز ہو جیسے پین ہے یا کاپی ہے یا کوئی سونا جواہرات ہو، یا کوئی معنوی چیز جیسے کوئی کلمات، کوئی راز اس کے پاس رکھائے جائیں تو وہ خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ امانت کی خیانت کرنا منافقت ہے، اور جھوٹ بولنا یہ منافقت ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ منافقت ہے۔ لہٰذا اس میں وعدہ خلافی، ایک تو زبان سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے وعدے کا پابند رہنا، یہ زبان کی اہمیت کو بتلاتا ہے۔ اور پھر سچ بولنا، ہر موقع پر سچ بولنا، یہ بھی زبان کی اہمیت کو بتلاتا ہے کہ اس کا تعلق جہاں اچھے اخلاق سے ہے، اچھے کردار سے ہے، وہیں ایمان سے بھی ہے کہ مومن جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ بولتا ہے تو منافق کہلاتا ہے۔ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، نبھاتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، وعدہ توڑ دینا، یہ بھی منافق کی علامتوں میں شمار کیا گیا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ سچ بولتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صدیقین میں خوب سچ بولنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو سچ بولنے کی اہمیت اس زبان ہی سے اجاگر ہوتی۔ آدمی ہاتھ سے تو بول نہیں سکتا، نہ آنکھوں سے بول سکتا ہے۔ وہ بولیں گا تو صرف زبان سے ادا کریں گا، اور سچ بولنا اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ بناتے ہوئے وہ بندہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس صدیقین، سچ بولنے والے اور سچ ماننے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور بندہ جھوٹ بولتا جاتا ہے یہاں تک کہ مسلسل جھوٹ کہتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ جھوٹے کے لیے کوئی خیر اور کوئی تعظیم، کوئی عظمت اور اس کا کوئی وقار باقی نہیں رہتا۔ وہ اپنی زبان سے اپنے وقار کو، اپنے مقام و مرتبے کو گرانے والا شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے بھی جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا یہ لازم۔ دوسری بات، ایک غیبت کہتے ہیں، غیبت، بہتان اور افتراء، یہ 3 الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ تینوں کے بارے میں بھی مذمت کرتے ہوئے بتلایا گیا کہ تینوں چیزیں بری ہیں۔ ایک تو غیبت یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے غیاب میں اس کی برائی کا بیان کرنا۔ ایک شخص یہاں پر نہیں ہے، اس کے بارے میں ذکر کرنا، اور اچھائی نہیں بلکہ اس کی برائی بیان کرنا۔ اگر وہ برائی اس میں ہے تو یہ غیبت ہے۔ اس میں پائی جانے والی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی دوسروں سے یہ باتیں سنے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے کتے اور اس میں یہ عیب ہے کتے، تو یہ افتراء، جھوٹ باندھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اگر کسی شخص میں کوئی چیز نہیں ہے اور جھوٹ اس پر بول رہے ہیں تو یہ بہتان، الزام تراشی میں آتا ہے۔ اس طریقے سے غلط بیانی کے گناہ جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں، یہ 3 بتلائے گئے ہیں۔ ایک تو غیبت ہے، دوسرا
جو باتیں سنے ہیں وہی بیان کر دینا، اور ایک تیسرا یہ جرم فلاں نے کیا ہے کہہ کر بہتان تراشی کرنا، یہ تینوں بھی چیزیں زبان سے ہونے والے گناہوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ بھی نہیں پسند کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، ایک ایک کلمے کا تمہاری نظر رکھنے والا ہے، وہ بھی پسند نہیں کرتا، پھر تم کو بھی یہ چیز ناپسند ہو، پسندیدہ نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفرت دلاتے ہوئے، اس کی برائی کو بتلاتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نکال کر نوچ کر کھائیں؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس بات کو ناپسند کریں گے۔ کیا مردے کا گوشت کھانا کوئی انسان پسند کر سکتا ہے؟ چاہے وہ انسانیت کے کسی بھی نچلے درجے میں، گرے ہوئے درجے میں بھی ہو، وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی جو مر چکا ہے، جس کا جسم سڑ گل چکا ہے یا سڑ گل رہا ہے، اس کا گوشت نوچ کر کھائے۔ یہ بات تم ناپسند کرو گے، لہٰذا غیبت کرنے کا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار بتلایا ہے کہ تمہارا غیبت کرنا اپنے بھائی کا، بھائی نہ ہو اور تمہارا دوست نہ ہو، تمہارا قریبی نہ ہو، اس کے غیاب میں اس کی برائی کا بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ لہٰذا تم میں سے کوئی صحیح مزاج رکھنے والا، سالم مزاج رکھنے والا اس بات کو ناپسند کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثالی نمونہ دیتے ہوئے، ایک مثال پیش کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم میں کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ ایک تو مردار بتا رہے ہیں، پھر اپنے ہی ہم جنس کا گوشت، یہ بالکل ایک ناپسندیدہ چیز ہے جو نہیں ہونے والی ہے، اور جو سلیم طبیعت، اچھی طبیعت رکھنے والے پسند نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا گیا کہ عالم برزخ میں جو عذاب ہوں گے، وہاں پر ان لوگوں کو جو کیا کرتے تھے، برائی کرتے تھے اور زبان کی برائی، غیبت وغیرہ کرتے تھے، ان کے لیے عذاب کی شکل ایسی ہوگی کہ ان کے سامنے تازہ اور صاف گوشت رکھا ہوا رہے گا، اور سڑا ہوا گوشت جس میں سے بدبو آتی ہوگی، وہ گوشت وہ کھاتے ہوں گے اور ان کے پاس سے بھی بدبو آئے گی۔ لہٰذا جو عمل دنیا میں ناپسند ہے اس کی سزا بھی اس طریقے سے ہونے والی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہر چغل خوری کرنے والے اور جھوٹ باتوں کو بنا بنا کر پیش کرنے والے، اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جس میں عذاب دیا جانے والا ہے۔ تو چغل خوری کہتے ہیں ایک بات کسی نے کہہ دی، اس کے ساتھ اور باتوں کو اضافہ کر کے، اس کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بات کس کو لگا رہے ہیں، جا کر اس کے مخالف اشخاص کو لگانا اور دوسروں کے سامنے یہ جھوٹ کو پھیلانا اور باتیں بنا بنا کر پیش کرنا، یہ سب چغل خوری میں آتا ہے۔ اور یہ چغل خوری کیا ہے؟ ویل کی طرف لے جانے والی، جہنم کی وادی ویل کی طرف لے جانے والا عذاب ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہر باتیں بنا بنا کر چغل خوری کرنے والے کے لیے ویل جہنم کی وادی ہے۔ تو یہ بھی زبان کے وجہ سے ہونے والے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے کہ زبان کی وجہ سے ان کو جہنم میں بھی ڈالا جائے گا۔ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت زبان جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اگر اس کو برائی میں استعمال کرتے ہیں تو یہی ایک زبان گوشت کا حصہ جہنم کی طرف لے جانے والا بھی ہوگا اور جہنم میں ڈالنے کا سبب بھی بنے گا۔ اس طریقے سے اس زبان کی اہمیت کو اور مزید اجاگر بھی کیا گیا۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، شریعت میں گناہ کبیرہ میں یہ بات ذکر کی گئی کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی ایک گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے،
کیونکہ جہاں فیصلہ طلب کرنے کے لیے دو فریق جائیں گے وہاں پر فیصلہ صداقت اور صدق بیانی کے اوپر ہوگا کہ سچ بولنے والے کے بیان کو سننے کے بعد سچائی پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ویسی جگہ جا کر قسم کھاتے ہوئے جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کیا ہے؟ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو گناہ عظیم اور بڑے گناہوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیکہ لگائے ہوئے تھے، گناہ کبیرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت الزور، کہ برا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس قدر آپ فرماتے گئے کہ شہادت الزور شہادت الزور 3-4 مرتبہ فرما کر بتلائے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک تو غلط بیانی سے کسی دوسرے کا حق تلف ہو جاتا ہے، اور پھر غلط بیانی کرنے والا قسم کھا کر گناہوں کو اپنے سر لینے والا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بڑے گناہوں میں بھی شمار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں تو زبان اچھی ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی زبان سے نکلنے والے کلمات کو پسند فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المؤمن فسق وقتالہ کفر، کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ چنانچہ سباب المؤمن فسق، مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، تو گالی دینے والی زبان جس سے برے الفاظ ادا ہوتے ہوں، چاہے وہ کم درجے کی ہو یا بڑے درجے کی ہو، ایک دوسرے کو گالی دینا یا کسی مسلمان کو گالی دینا یہ اس قدر ہتک کا باعث ہے کہ اس سے ایک تو ایک دوسرے کی عزت گر جاتی ہے اور آدمی کا معیار گر جاتا ہے، اور پھر اس کو سرکار نے فسق میں گناہوں میں شمار کیا ہے کہ ایک مسلمان کو گالی دینا بھی گناہ ہے، اور یہ گناہ کا ارتکاب کرنا کسی مسلمان کے لیے سزاوار نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ لہٰذا زبان کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں زبان کو پیدا کیا ہے اس میں یہ بھی پابندی بٹھائی ہے کہ چاروں طرف سے دانت لگے ہوئے ہیں، ذرا اپنی الفاظ کی ادائی میں وہ غلطی کر جائے تو زبان کترے جاتی ہے اور اس کو وہیں تنبیہ ہوتی ہے کہ تو غلط بیانی کر رہا ہے یا کچھ برائی کر رہا ہے۔ اس طریقے سے زبان کا استعمال اچھے سے اچھا کیا جائے اور کلمات بھی اچھے انتخاب کریں، چن چن کر کریں اور سوچ سمجھ کر بات کریں، کہ بغیر سوچے بات کرنے سے انسان کا معیار اس کی مرتبے کو گرا دیتا اور اس کے معیار کو گرا دیتا ہے۔ سوچ سمجھ کر کیا الفاظ کہہ رہے ہیں یہ بات ملحوظ رکھی جائے، اور پھر جیسا کہ بتلایا گیا کہ آدمی جب تک الفاظ ادا نہیں کرتا وہ الفاظ اس کی قید میں رہتے ہیں، اگر وہ الفاظ ادا کر دے تو پھر وہ اپنے الفاظ کا قیدی اور پابند ہو جاتا ہے کہ جو بات اس نے کہی ہے اس کو نبھانا پڑے گا اور اس کا پابند رہنا پڑے گا۔ اس طریقے سے زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو خیر میں بھی استعمال ہوگی تو شر میں بھی استعمال ہوگی، اچھے کلمات ادا کرنے میں استعمال ہوں گی تو اس کا ثواب، اجر اور خدا کی رضامندی، اور دنیا میں بھی اس کا وقار برقرار رہے گا اور لوگ اس کو اچھے نگاہوں سے دیکھیں گے کہ یہ بولتا ہے تو اچھا بولتا ہے اور اس کے الفاظ بڑے تولے ہوئے رہتے ہیں کہ اس کے الفاظ میں کوئی خامی نہیں رہتی۔ ایسے الفاظ ادا کرنا یہ دینی تربیت بھی ہے اور ایک انسان کو اچھا بنانے کی تربیت بھی ہے۔ لہٰذا زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت دی ہے کہ جس کی زبان اچھی ہو اس کی آخرت بھی اچھی ہونے والی ہوں گی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو ادا کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے رہیں کہ جیسا ہم پنجم کلمہ میں پڑھتے ہیں من الکفری والشرکی والکذبی والبہتانی والنمیمتی، یہ تمام چیزیں زبان سے ہونے والی ہیں۔ شرک بھی ہوگا تو زبان سے ایسے کلمات ادا کریں گے تو آدمی شرک کی طرف چلا جاتا ہے، کہیں ایسے کلمات ادا کر دے جو ایمان کے منافی ہے، ایمان کی نفی کرنے والے، ایمان کا انکار کرنے والے ہیں، تو اس سے کلمات کے ادا کرنے سے وہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ زبان بندے کو مومن بھی بناتی ہے، کافر بھی بناتی ہے،
اور اسی طریقے سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا معیار کم ہوتا جاتا ہے، اور بہتان لگاتا ہے تو یہ اس کو دنیا میں بھی عذاب کا سبب ہوگا، اور تہمت لگانے کی سزا بھی شریعت نے رکھی ہے کہ اگر کوئی کسی عورتوں پر تہمت لگا دے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس طریقے سے زبان کی وجہ سے اس کے جسم کو بھی عذاب دے کر، تکلیف دے کر سزا دینے کا بھی حکم بتلایا گیا ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنی زبان کی اہمیت کو جانیں، اچھے کلمات ادا کریں، اور زبانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف السنتکم و الوانکم کہتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لینگویج بنا کر بھی زبانوں کا علیحدہ علیحدہ امتیاز رکھا، اور آدمیوں کو بھی الگ الگ رنگ کا بنا کر امتیاز رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھی زبان رکھنے اور اس کے اچھے استعمال کی توفیق عطا فرمائے، برے استعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔